جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اس کو ہدایت مہدیا وہدی بھی، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور ایک جگہ دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اللہ اس کو علم قرآن نصیب فرما اور دنیا میں حکومت و اقتدار بھی نصیب فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سورہ مبارک احزاب آیت نمبر 70۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، یعنی سیدھی بات کرنے کا حکم ہے، ٹیڑھی میڑھی نہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ میں تیسری نشست میں یہ دہرا رہا ہوں، ماضی قریب کے وہابیوں کے بہت بڑے محقق، علم رجال کے عالم علامہ ناصر الدین البانی، جن کے 2 سلسلے دنیا میں مشہور ہیں، اس میں ایک سلسلہ ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، جھوٹی اور ضعیف حدیثوں کا مجموعہ، انسائکلوپیڈیا۔ اس میں کھول کے لکھا ہے کہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے کا نقصان کیا ہے اور گناہ کتنا ہے۔ تو چونکہ شیخ حجازی مکی نے کعبۃ اللہ کے پاس درس دیتا ہے، تو کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر فضائل معاویہ بیان کیے، تو لازمی سمجھا کہ ہم اپنے شیعہ محدثین کی کتابوں سے نہیں، اپنے اعلام کی کتابوں سے نہیں، خود اہل سنت برادران کی کتابوں سے اس کا رد پیش کریں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعوں کی کتابوں سے رد پیش کر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ بالکل میں گزارش کروں گا کہ یہ بات ذہن سے، دماغ سے ڈیلیٹ کر دیں، نکالیں کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں اور یہ کر رہا ہوں، یہ برادران اہل سنت کے، یعنی آپ کے محدثین، اہل سنت کے محدثین، اہل سنت کے محققین، اہل سنت کے اعلام، شیعوں کا ایک بھی نہیں۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، لکھنے والے الامام ابی عبداللہ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن ابن قیم الجوزیہ۔ ابن قیم بہت بڑا نام ہے، مشہور ہے دنیا میں، ابن کثیر، ابن قیم، ابن تیمیہ۔ جی، یہ 691 میں پیدا ہوئے، 751 میں فوت ہوئے ابن قیم۔ یہ کتاب چھپی ہے دار عالم الفوائد، صفحہ نمبر ہے 109 اور 110۔ اس میں لکھا ہے، کیا لکھ رہا ہے کہ میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے محدثین کی باتیں ہیں، یہ شیعوں کی باتیں نہیں۔ سنیں کتنی بڑی بات کہی ہے اس نے۔ لکھ رہا ہے کہ وَمِن ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ بَعْضُ جَهْلَةِ السُّنَّةِ فی فضائل معاویہ، یعنی لکھ رہا ہے کہ ان احادیثوں میں سے، انہی میں سے، یعنی جعلی حدیثوں کی بات کر رہا ہے، انہی میں سے وہ احادیث ہیں جو بعض جاہل سنیوں نے فضائل معاویہ میں بنائی ہیں۔ یہ سب سنیوں کی بات نہیں، جاہل سنی سنیں، یعنی فضائل معاویہ کس نے بنائی، کس نے حدیثیں گھڑی فضائل میں، کس نے؟ لکھ رہا ہے کہ جہالت سنہ، وہ اہل سنت کے لوگ جو جاہل ہیں، جن کا علم سے دور کا پالا نہیں ہے، یہ ان کی باتیں ہیں۔ ابن قیم کہہ رہا ہے۔ آگے کیا لکھ رہا ہے؟ وقال اسحاق بن راہویہ لا یصح فی فضل معاویہ ابن ابی سفیان عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیء، یعنی امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ فضیلت معاویہ بن ابی سفیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح چیز ثابت نہیں۔ حافظ ابن قیم
کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف۔ آئیے جناب، یہ میں نے اپنی طرف سے میرے بھائی کچھ بھی نہیں کہا، سنتے جائیں کیا لکھا ہے۔ آئیے جناب، دوسری کتاب جس نے یہی جملے لکھے، الجامع لعلوم الامام احمد قسم الحدیث، لکھنے والے تصنیف کس کی ہے؟ ابراہیم نحاس، دار الفلاح سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اس کا صفحہ نمبر 158 اس میں یہ قول لایا ہے حاشیے میں، الجامع لعلوم الامام احمد، یعنی امام احمد بن حنبل۔ جی کیا لکھ رہا ہے؟ فائدہ، قول ابن القیم فی المنار المنیف، صفحہ نمبر 109 اور 10۔ قول اسحاق بن راہوے لا یصح فی فضل معاویہ بن ابی سفیان عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیء، یعنی پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث فضیلت معاویہ میں صحیح نہیں ہے، صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، التوشیح شرح جامع الصحیح، الامام الحافظ ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، امام سیوطی، جس کے میں نے پہلے بھی حوالے دیے ہیں۔ تحقیق ہے رضوان، جامع رضوان کی، مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے، ریاض۔ کیا لکھ رہا ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 2379 فضائل صحابہ، اس میں باب ذکر معاویہ لکھ رہا کہ لم یقل ولا منقبۃ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جب حالات معاویہ لکھے ہیں تو سب صحابہ کے حالات، مناقب، فضائل سے شروع کیے ہیں، لیکن یہ لکھ رہے ہیں حضرت، کیا لکھ رہے ہیں کہ لم یکن ولا منقبۃ، لیکن جب معاویہ کے حالات لکھے تو اس میں نہ فضیلت کا لفظ نہ مناقب کا لفظ نہیں لکھا۔ کیوں؟ لأنہ لم یصح فی فضائلہ شیء، چونکہ اس کی فضیلت میں، شان میں کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے۔ کما قالہ ابن راہوے، جیسے کہ امام اسحاق ابن راہوے نے کہا، جو میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں، جو محدثوں کا بھی استاد ہے۔ اہل سنت کے 6 بنیادی کتابیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے خالی ابن ماجہ کو چھوڑ کر باقی 5 کا استاد ہے۔ ابو زرع رازی کا استاد، ابن معین کا استاد، احمد بن حنبل کا استاد، یہ ہے وہ حضرت امام بخاری کا استاد جس نے کہا کہ ما یصح عن النبی فی فضل معاویہ شیء۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، تاریخ مدینہ دمشق، الامام العالم الحافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن ہبۃ اللہ بن عبداللہ الشافعی، المعروف بابن عساکر، حافظ ابن عساکر، بہت مشہور زمانہ کتاب ہے۔ تاریخ کبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، تاریخ دمشق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں جز ہے 59 جلد کا نمبر 59۔ اس میں لکھا ہے، دارالفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 106، اس میں لکھا ہے سمیت راہوے الحنظلی، وہی امام اسحاق بن راہوے، کیا یقول لا یصح عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی فضل معاویہ بن ابی سفیان شیء، معاویہ بن ابو سفیان کے فضیلت میں کوئی صحیح حدیث محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیعہ نہیں ہے۔ کون؟ جو رسول عربی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی،
مصطفیٰ کی زبان مبارک سے کسی کے شان میں نکلی ہوئی حدیث ہو، لیکن شرط کہ ہو سچ میں محمد عربی کی، کسی کی شان میں مصطفیٰ فرمائے اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں جرت کیا ہے؟ ہمیں طاقت کیا ہے؟ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا میرے محترم بھائی اہل سنت برادران، وہ شیعہ نہیں ہے۔ جو محمد عربی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی فضیلت کسی بھی صحابی کی وہ نہ مانے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ چونکہ جس کی فضیلت میں محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اہل بیت اطہار یعنی ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، سب چیزیں ہم مانیں گے، لیکن فرمان مصطفیٰ کا ہو، ثابت آل محمد سے ہو، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑوں سے ہو، ہم حاضر ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے؟ ہمیں کوئی جرت نہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ ذہن سے سب عوام بھی خواص بھی نکال دیں کہ ہم مصطفیٰ کا فرمان ہو صحیح حدیث کے ساتھ اور آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور ہم نہ مانیں، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ دمشق، یہ ہے سفر السعادہ، العالم العلامۃ الفقیہ الفہامہ الشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی الشیرازی، صاحب القاموس، قاموس فیروز آبادی۔ پوری دنیا میں اس کی لغت کی کتاب قاموس مشہور ہے، قاموس فیروز آبادی۔ یہ ہے وہ امام عالم فقیہ فہامہ شیخ مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروز آبادی الشیرازی، 826 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے سفر السعادہ، دارالاصول سے چھپی ہے، دارالاصول للطبع والنشر بشارع خلیج المصری بالقاہرہ بمصر، قاہرہ مصر سے چھپی ہے۔ کب؟ 1332 ہجری میں، یہ وہاں سے چھپی ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 643۔ اس میں لکھا ہے وہ باب فضل معاویہ لیس فیہ حدیث صحیح، معاویہ کے باب میں لکھا کہ کوئی صحیح حدیث فضیلت میں معاویہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ فضل معاویہ، فضیلت معاویہ میں کوئی محمد عربی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے محدثین ہیں میرے بھائی، اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر میں شیعوں کی کتابیں پیش کرتا، شیعوں کے محدثین پیش کرتا، شیعوں کے محققین پیش کرتا، شیعوں کے اعلام پیش کرتا، پھر ہو سکتا ہے اگر کسی کو غصہ آ جائے، لیکن یہ تو سارے آپ کے ہیں میرے برادران۔ میں تو دکھا رہا ہوں کہ جو فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا یہ چیزیں ان کی نظر سے نہیں گزری؟ اگر نہیں گزری تو گزرنی چاہیے۔ چھوٹا منہ بڑی بات یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں گزری اور اگر گزری ہیں تو پھر چھپا رہے ہیں۔ بڑے کہیں محدثین کے نہیں ہے، یہ کہ نہیں ہم بیان کریں گے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ خداوند عالم ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے اور حق بیان کرنے کی، حق سننے کی، حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔